فوج میں کہتے تھے کہ بھیا جان لے لے لیکن ڈیسیژن نہ لے، یعنی فیصلہ نہ لے۔ اور سرکاری افسروں میں یہ سب سے آسان ترین رستہ ہوتا ہے کہ جی آپ جان لے لیں، آپ کے لیے جان حاضر ہے، جو آپ کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن برائے مہربانی مجھ سے فیصلہ نہ لینا۔ فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج میں بات کروں گا 27ویں آئینی ترمیم پہ، اور اپنے من موجی انداز میں۔ پہلی بات کہ جی 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو شور آپ سن رہے ہوں گے اس میں بالکل سلام کرنا بنتا ہے، وہ یہ کہ جی یہ جو رائی کا پہاڑ بناتے ہیں نا، ان کو ایک شاباشی ضرور ہے کہ جی ایسی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔ میں دیکھیں کتنے خوبصورت اردو کے محاورے بول رہا ہوں، اور مجھے فوجی من موجی میں خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے زبردست محاورے مجھے یاد آتے ہیں کہ جو مجھے بڑے عرصے سے بھولے ہوئے تھے۔ تو وہ ایسی ایسی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں کہ جی آپ کا ذہن ہی حیران ہو جاتا ہے۔ مثال کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ ادھر چلا جائے گا جی، تو پھر پورا ملک ان کے نیچے، اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ یار آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے۔ پہلے بھی اس ملک میں 26 آئینی ترمیمیں آئی ہیں، اس میں سے یہ جو تنقید کرنے والے ہیں یہ خود بڑی بڑی ترامیم لانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ملک کا نظام جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پروسیس کے لیے، انتظامی سہولت کے لیے اس طرح کی آئینی ترامیم جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں جو کچھ میں نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ججز کی پوسٹنگز، ان کی جو ہے نا ٹینیور، فکسڈ ٹرم، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک نیشنل کریکولم کی بات چیت ہے، اس کے علاوہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کی بات چیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ جی یہ جو ارتکاز یونٹی آف کمانڈ ہو فوج کی، اور فوج سے مراد فی الوقت یہ ہے کہ جی کیونکہ دیکھیں نا ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ہر طرح کی کمیونیکیشن آج کل اویلیبل ہے، تو ایک ارتکاز کہ جی تمام قوتوں کا ایک جگہ پہ ارتکاز ہو، اور ایک سینٹرل مطلب وہ بنے کہ جی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو زمینی فوج ہے، بحری فوج ہے، فضائی فوج ہے، اس کے علاوہ وہ اسپیس کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ڈیجیٹل فوج کی بھی بات کرتے ہیں، کہ ان سب کو ان کا ارتکاز ایک جگہ کے اوپر ہو، اور آپ کی فورسز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک کمپوننٹ کے طور پہ کام کر سکیں، کہ سب کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہو۔ اس میں بڑی ٹرمز ہیں فوج کے اندر، نیٹ سینٹرک وارفیئر، یونٹی آف کمانڈ، مطلب پھر ڈسپرس، پھر لوکلائزڈ، مطلب اس میں پھر انڈیپینڈنٹ یونٹس، مطلب ہر طرح کی تھیوریز وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ جو آئینی ترامیم آتی ہیں، یہ سب کچھ آتی ہے، یہ میرے حساب سے بنیادی طور پہ انتظام سے، ہاں اگر آئین کے تشخص کا پامال کیا جائے، اگر لوگوں کے حقوق سلب کرنے کی بات ہو، اگر اس میں لوگوں کے اوپر کوئی قدغن لگے تو پھر تو اس کے اوپر اسٹرانگ ہے۔ لیکن یہاں پہ کمال یہ ہے کہ انتظامی سہولتوں کے اوپر ایسا واویلا کریں گے کہ جیسے اگر یہ نہ ہوتا نا جی، یہ والا یوں نہ ہوتا، تو آپ میں سب جو ہے نا مطلب گن گا رہے ہوتے، اور مطلب دن رات جو ہے نا راوی چین ہی چین لکھا ہوتا۔ لیکن دوسری طرف جو اصل حقوق ہیں لوگوں کے، کہ جہاں پہ معیشت، روزگار، ترقی، آگے بڑھنے کے مواقع، برابری کے مواقع، ایک جیسا فیئر چانس، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مکمل گھپ اندھیرا تاریکی ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ پھر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس پہ تو تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہاں پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اینی ویز، میں نے آپ کو شروع میں وہ فوجی محاورہ سنایا تھا کہ بھیا جان لے لے ڈیسیژن نہ لے، اور یہ واقعی ایک ریکگنائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر جو اچھے لکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا فیصلہ ضرور کرو، بھلے ٹھیک ہو غلط ہو، لیکن نہ کوئی فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ جو آتا ہے جاتا ہے چلتا ہے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو کل کو 28ویں آ جائے گی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان، میں کم از کم اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ میں تھوڑا بہت یہ اکنامکس وغیرہ کو فالو کرتا ہوں، تو میرے خیال میں ہمارے حالات بڑے ہی سنگین ہو گئے تھے، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ ان حالات سے کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس سے مزید بہتری پیدا ہوگی۔ ہاں، لوگوں کی معیشت، ان کی سہولت، ان کے روزگار کے مواقع، برابری کے مواقع، ان کے بچوں کو آگے بڑھنے کا چانس، اسپیشلی اگر غربت سے نکلنا ہے تو پھر تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو میرے حساب سے ایک 28ویں آئینی ترمیم کی ایسی مہم شروع کرنی چاہیے کہ جس میں تعلیم کو ایک فنڈامنٹل رائٹ، یا تعلیم کے اوپر کوئی ایسی گارنٹیز ہونی چاہیے کہ کم از کم ہر شخص، ہر بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ ضرور سکے، اور اتنا ضرور کر سکے کہ کم از کم یہ آنے والی جو آ چکی ہے ڈیجیٹل دنیا،
اس میں وہ کہیں اپنی جگہ اپنی گنجائش جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا موٹا فوجی تجزیہ منموجی انداز میں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ نیگیٹو جتنا پھیلاؤ کھل کے پھیلتا ہے کہ جناب ہر زمان زد عام ہو جاتا ہے کہ او جناب بڑا غرق ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے۔ اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ اب یہ ذرا سا سخت ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو یہاں سے پدھار چکے ہیں وہ بڑے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھیا تم تو مارے گئے، لیکن خود ان کا کیا کیا دھرا ہے آپ تھوڑی سی سرچ کریں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا، یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔